محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور سے محبت کا والہانہ انداز میں آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، آپ کو آخری نبی اور رسول ماننا، یہ عین ایمان ہے۔ اگر کسی نے میرے نبی اور رسول کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوچ لیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جیسے لوگوں نے دلیلیں دی ہیں کہ ہم ذلی نبی ہیں، اس طرح کے نبی نہیں ہیں جن پر وحی آتی تھی، ہم وہ نبی نہیں ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے وحی بھیج کر آخری نبی پر وحی بھیج کر قرآن نازل فرمایا، وہ نبی نہیں ہے۔ بے شک کوئی دلیلیں دیتا رہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اگر کوئی ذرا برابر بھی ایسی دلیل دے گا، اگر یہ سننے والا تھوڑی دیر غور و فکر کر لے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے نبی کی نبوت پر تو کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، ہم اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سارے قادیانی کافر ہیں، چاہے نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے روزہ رکھنے والے ہوں، چاہے حج کرنے والے ہوں، چاہے مال تقسیم کرنے والے ہوں، چاہے اپنے محبت خانے بنانے والے ہوں، جو میرے نبی کا وفادار نہیں ہے وہ کبھی کسی کا وفادار ہو نہیں سکتا۔ تو ہم غیر مشروط اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ میرے رب کا فرمان ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرا نبی کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ میرا نبی کیا ہے؟ خاتم النبیین، آخری نبی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت اور نبوت قطعت، فرمایا میرے رب کائنات نے قطع کر دی، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت مجھ پر آ کے ختم کر دی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے نبی کے بعد اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، کذاب ہے، لعنتی ہے، جھوٹا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وقت نہیں ہوتا کہ میں بہت ساری باتیں آپ کو سناؤں، میں نے 4 حدیثیں 3 حدیثیں ضرور پڑھنی ہیں آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ باقی نہیں آتا تو لا نبی بعدی کی آواز آنی چاہیے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، 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 لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر کان سن لے، ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی،
نبی بعدی لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی کا فرمان ہے لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی، ارتقائے عالم کر دیا خدا نے، نام ان کے صرف نام ان کے صرف نام ان کے صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیب جن کے ہے وہ آقا، جو غلام ان کے جو غلام ان کے، گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی 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 گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی 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 لا نبی بعدی، اور ان کے بعد ان کا رتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں پائے گا نہ لوگوں، ذلی یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں آئے گا نہ لوگوں، آپ نے یہ کہہ کر مور ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی اے جڑے نہیں بول رہے نا انہاں دے منہ وچ پونیاں پیاں۔ کل اللہ کے نبی نے پوچھ لیا جب میرے بارے میں میری نبوت کے بارے میں نعرہ لگ رہا تھا تو کیوں خاموش تھے؟ تو کیا جواب دو گے؟ سب پڑھ لو لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد ذالکم لا نبی بعدی 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 انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی آپ نے یہ کہہ کر مور ہی لگا دی لا نبی بعدی 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 عطائی چنا رب کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا
نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میرے رب کائنات نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا نبی آخری پیغمبر، میرا نبی آخری رسول، میرے نبی پر میں نے رسالت کے دروازے بند کر دیے، نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اب قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ قیامت کے بعد بھی اعلان معاشر میں جس کا ڈنکا بجے گا وہ اور کوئی نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے بعد بھی میرا نبی اور رسول ہی ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے دنیا میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرے، لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ سب سے پہلی جنگ سیدنا صدیق اکبر نے کسی اور کے لیے نہیں کی تھی، اس لیے کی تھی کہ میرے نبی اور رسول کی رسالت پر عملہ کیا گیا تھا، ختم نبوت پر عملہ کیا گیا تھا۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بس ہمیں اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی گئی ہیں جتنا پاکستان میں اس ختم نبوت کے مسئلہ پر قربانیاں دی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، کوئی کتنی بڑی بھی سازش کرتا پھرے، قیامت تو برپا ہو سکتی ہے پاکستان میں کوئی شخص قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کی اگر بات کرے گا تو یہ عشاق رسول اپنے سینے پر گولیاں تو کھا سکتے ہیں، یہ اپنی جانیں تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ اگر سب نے نہ پڑھا، کل قیامت والے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں کہوں گا اے کریم آقا، ہم نے تو ان کو بتایا تھا ساری دنیا کو بھول جاؤ، ساری دنیا کو ترک کر جاؤ۔ اگر ماں باپ بھی ایک طرف آپ کے سامنے آ جائیں، دوسری طرف ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، سکے بھائی اور بیٹے بھی سامنے آ جائیں، دوسری طرف ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، ماں باپ کو چھوڑ دینا، نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جانا، اولاد کو چھوڑ دینا، نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جانا۔ کل قیامت والی دن ختم نبوت کے توسل سے میرے نبی سفارش بھی فرمائیں، نہیں پڑھیں گے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر کان سن لے، مرزا غلام کان ہر کان سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، 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 لا نبی آبادی۔ کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، انا خاتم
سن لے لا نبی اب